بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بشرے کے دن کم رہ گئے ہیں اور اس بس کے تفسیر کے ساتھ سلسلے بیان جاری رہے تو بعد کے آیت کے بالکل ہی چشمہ بیان رہ جائیں گے. آج اس سلسلے بیان امتحان کی جو صرف پہلے فقر لنبلونکم کے تحت میں ہو رہا تھا، اس کی آخری کبھی پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا. میں نے عرض کیا کہ عقلی طور پر بھی جتنا مرتبہ بلند ہو اتنا شدید پر امتحان ہونا چاہیے، اور حدیث بھی یہی بتاتی ہے اور خالق کی سنت عملی بھی یہی رہی ہے. تمام سلسلے انبیاء میں گزشتہ دور میں سب سے بالا تر ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، تو جیسا امتحان ان کا ہوا ویسا کسی اور نبی کا نہیں ہوا. اور ان سے بالا تر ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کے متعلق میں نے کل عرض کیا کہ وہ رفعت جیسے حضرت ابراہیم کی رفعت تمام انبیاء کے مقابلے میں ان کے لقب سے ظاہر، ویسے ہی ہمارے رسول کی رفعت حضرت ابراہیم سے وہ بھی ان کے لقب سے ظاہر ہے. بس یہ آخری جز ہے جس تک سب ان کا بیان پہنچا. اور جب یہ ذات سب سے والا تر ہے تو کیا وہ اصول عقلی اور وہ سنت عملی خالق کی اس منزل میں آ کر ٹوٹ جائے گی؟ جب برابر یہ اصول ہے کہ جتنا مرتبہ بالا تر ہو اتنا شدید تر امتحان ہوگا. تو اب وہ اصول لازمی طور سے یہاں بھی برقرار رہنا چاہیے. جب ان کا مرتبہ
بلا استثناء تمام انبیاء ما سلف سے بالا تر ہے، اور وہ تو صرف ایک رخ صرف لقب تھے، میں نے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد ممکن ہے کچھ اجزاء اس کے بعد کے اشرے میں، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہوا موضوع 5 دن کے مجلسوں کا قرار پانے والا ہے شان رسالت، تو اس میں اور پہلو کچھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب وہ اصول لازماً یہاں برقرار رہے گا اور ماننا پڑے گا کہ جیسا امتحان کسی نبی اور رسول کا نہیں ہوا، ویسا امتحان ہمارے پیغمبر کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیا تھی کہ اور انبیاء کا امتحان ان کی ذات کے بارے میں محدود رہا تھا، اور حضرت ابراہیم کا امتحان دوہرا تھا، ذات کے بارے میں امتحان الگ اور اولاد کے بارے میں امتحان الگ۔ اب ہمارے پیغمبر کا بھی لازماً یہ دوہرا امتحان ہوگا، ذات کے بارے میں بھی امتحان اور اولاد کے بارے میں بھی امتحان۔ ان کی ذات کے بارے میں امتحان ابھی بھی ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر ابتدائے عاشرات اسی کو عرض کرتا تو وہ اس وقت تک اس کا دامن پہنچ جاتا۔ امتحان کیا ہے؟ کردار کے جوہر کے نمایاں کرنے کا سامان۔ ایک دن میں امتحان عرض کر چکا ہوں۔ تو اب ان کے تمام دور حیات میں جتنا زمانہ گزرا ہے، اب مجھے آج کا پورا بیان بھی اس شعبے کے متعلق نہیں کرنا، بلکہ اس کا ایک جز بیان کرنا ہے، کیونکہ آج ہی مجھے پھر اولاد کے بارے میں امتحان اسے بھی عرض کرنا، تو ذات کے بارے میں امتحان۔ دور حیات میں جتنی کردار کی نوعیتیں نمایاں ہوئی ہوں، وہ تمام ان کے امتحانات تھے جن کے نتیجے کردار کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ مثلاً وہ 40 برس کا دور جو بعثت سے پہلے کا دور عام زبان میں کہلاتا ہے، اس 40 برس کے دور میں کیا کوئی امتحان نہیں تھا؟ وہ کسی وقت ہمیں صفحات تاریخ شاید بہت الجھنا پڑتے، لیکن ہمارے سامنے دعوے داران نبوت کے کردار۔ اتفاق ہے وہ مرکز بھی ہمارے حصے میں ہے۔ تو میں ہر ایک کو مطالعے کی دعوت دوں گا اس قریبی دور والے دار نبوت کے کردار کے مطالعے کی۔ ہوتا کیا ہے اور دیکھ لیجئے کہ وہی ہوا یا نہیں۔ نفسیاتی طور پر عرض کروں گا کہ ہونا کیا چاہیے، اور پھر یہ دیکھ لیجیے گا کتابوں کا مطالعہ کر کے، اسی دعوے دار نبوت کی خود کتابوں کا مختلف ادوار سے
مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی دعویٰ کرنا ہوا تو پہلے دل میں خلجان ہوا کہ یہ دعویٰ کرنا چاہیے. کچھ دن سوچ سوچ کے رہ گئے کہ قوم متحمل ہوگی یا نہیں. دوسری لفظوں میں کہوں کہ دعویٰ چلے گا یا نہیں. اور کچھ خاص افراد سے اپنے چرچا کچھ ذکر کیا, دیکھا کہ ہاں زمین کچھ ہموار ہے. کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اب کچھ ذبی زبان میں ایسے مبہم الفاظ میں کہ گرفت ہو تو تعویل کر دوں. حضور معاف فرمائیے گا, یوں اپنی جگہ تو عبادت ہے, مگر ایک بات کر دوں کہ کوئی تاریخ مرقع جب کردار کو پیش ہو رہا ہو تو میرے نزدیک محل صلوات نہیں ہے. نہ تاریخ کرداروں کا ذکر محل صلوات ہے, نہ تاریخ کردار کے اشخاص کا ذکر محل صلوات ہے. یوں آپ گھر بیٹھے صلوات بھیج دیجیے, ہر وقت عبادت ہے. تو یہ کچھ الفاظ ایسے اب کہہ دیے, دیکھا کہ لوگ گھبرائے, بہت سے لوگ چونکے کہ ان الفاظ میں تو جراثیم کسی بڑے دعوے کے مضمر ہیں. اب جو بے چینی ہوئی تو کہہ دیا نہیں, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا یہ مطلب نہیں تھا. تھوڑا سا لیپا پوتی کر کے عوام کو خاموش کر دیا, پھر سکون ہو گیا. اب وہ جو کسی وقت میں مثلا 8-10 تھے, اب ان کی تعداد کچھ زیر زمین بڑھ گئی. تو اب کی ذرا زیادہ کھلے ہوئے الفاظ میں ادعا کر لیا, وہ بھی منصب کو ہلکا کر کے. تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. مطلب یہ ہے کہ میں اس اصل منصب کا تھوڑی دعویٰ رکھتا ہوں, میں تو ذلی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں. اب وہ چاہے نئی لفظیں ایجاد ہوئی ہو, ذلی بروزی, وہ سب بہرحال وقت ضرورت کے لیے یہ قیدی ہیں. اب تھوڑے دن میں دیکھا کہ اتنا تو حلق سے اترنے لگا, اتنا لوگوں میں سہار پیدا ہو گئی کہ وہ اتنے کو برداشت کر سکتے ہیں. اب آخر میں جی کڑا کر کے اور کھلم کھلا دعویٰ کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ مختلف دور کی کتابوں میں کہیں انکار ہے دعوے کا جب ضرورت اس کی پڑی تھی, اور کبھی اقرار ہے دعوے کا جب وہ ضرورت نہیں باقی رہی, پردہ داری کی.
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت میں بعد میں 2 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ پہلے والے انکار کو لے کے بن گیا, دوسرا طبقہ دوسرے دور کے اقرار کو لے کے بن گیا. وہ بھی انہیں کی تحریروں کو سند میں پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. وہ دوسرے حضرات بھی انہیں کی تحریروں کو پیش کرتے ہیں, وہاں دعویٰ کیوں نہیں کیا, دیکھیے یہ دعویٰ کیا. سچے وہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. وہ انکار بھی کیا تھا, یہ اقرار بھی کیا تھا. اور دور اقرار کے تو ایک تحریر میں نے خود دیکھی ہے ان کی کتاب میں. ان کے میں یہاں بھی بعض حضرات ہوں کہ انہوں نے اسے دیکھا ہو. خود ان کے کتاب میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ کو خواب میں دیکھا. ہمارے نزدیک تو جس طرح وہ بیداری میں دیکھنے کے لائق نہیں, اسی طرح آپ نے بھی دیکھا نہیں جاتا. اور وہ ایک عقلی اصول ہے جو عرض کرتا ہے کہ یاد رکھیے کہ خواب میں وہی چیز دیکھنے کے قابل ہے جو بیداری میں دیکھنے کے قابل ہو. آواز خواب میں بھی سنی جائے گی, دیکھی نہیں جائے گی. خوشبو خواب میں بھی سونگھی جائے گی, دیکھی نہیں جائے گی. نرمی سختی خواب میں بھی چھونے سے محسوس ہوگی, دیکھنے سے محسوس نہیں ہوگی. تو جو ذات بیداری میں نہ چھونے کے لائق ہو, نہ سننے کے لائق ہو, نہ دیکھنے کے لائق ہو, وہ خواب میں بھی دیکھی نہیں جا سکتی. جسے دیکھا وہ کوئی اور ہوگا, وہ نہیں ہوگا. مگر مجھے معلوم ہے کہ اور مشائخ نے بھی دعویٰ کیا ہے اللہ سبحانہ کو خواب میں دیکھنا. غرض یہ کہ انہوں نے بھی بدعویٰ خود خواب میں دیکھا. اللہ مبارک کرے. اور جناب جو خواب میں دیکھا تو خود ان کا بیان ہی ہے کہ میں نے کاغذ اور قلم دوات بڑھا دیا سامنے کہ جس منصب کا دعویٰ تھا اس کے لیے درخواست کی کہ پروانہ لکھ دیجیے, تقرر کا پروانہ لکھ دیجیے. اب واقعہ ان کا تحریر کردہ ہے, لفظ میری ہے جس میں تفسیرہ بھی شامل ہے کہ جناب بلا تکلف انہوں نے, اس زمانے میں کانفرنسنگ تو تھا نہیں, قلم اور دوات. تو اکثر ایسا ہوتا ہے اس دوات اور قلم میں کہ روشن نہیں, وہ آپ نے جس وقت کیا وہ نہیں, اس سے مطلب نہیں اس وقت. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قلم روشنائی میں ڈبویا تو زیادہ روشنائی آ گئی نیٹ میں, ہوتا ہے نہیں. یہ فاؤنٹین پین میں بھی کبھی ہوتا ہے, وہ زیادہ روشنائی آ جاتی ہے. تو اب وہ تو مثقال کل ذرہ سے واقف جس کے دیکھنے کا دعویٰ ہے, مگر ایسے بے اٹکل پن سے قلم ڈبویا کہ وہ روشنائی حد سے زیادہ آ گئی نیند میں. اب ایسے موقعوں پر ہر کاتب جانتا ہے, فاؤنٹین پن والا بھی جانتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے, جھٹکا جاتا ہے قلم کو. تو جناب اب وہ جو روشنائی زیادہ آ گئی
تو قلم کو جھٹکا. اب وہ جھٹکا ایسی تمیزداری سے کہ اس کے چیٹے ان کے دامن پر آئے. بس ماشاء اللہ اردو دا طبقہ موجود ہے، اور ایسے ملک میں تقریر کر رہا ہوں جہاں کی سرکاری زبان اردو ہے، تو اب اس لیے اردو کے خصوصیات کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بس آنکھ کھل گئی، پروانہ تو نہیں تھا، دامن پر دھبے موجود تھے. اور وہ مجھ سے معلوم ہے، تقسیم کے پہلے تک کا حال تو معلوم ہے کہ اس کرتے کی سالانہ زیارت ہوتی تھی جس پر وہ روشنائی کے نشان تھے. سالانہ نمائش اس کی ہوتی تھی. تو غرض مجھے تو نفسیات دعوے دار نبوت پیش کرنا تھے، اس کے ذہن میں یہ واقعہ یاد آ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ دعویٰ ہوتا ہے. پہلے کچھ مجمل الفاظ، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ کھلے ہوئے، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ کھلے ہوئے. اب میں ہر واقعے سے تاریخ کو دعوت دوں گا جس میں مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کسی مذہب کی ملکیت نہیں. ہر واقعے سے تاریخ کو دعوت دوں گا کہ 40 برس کی زندگی میں وہ یہ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت تاریخ کی بتائے کہ آپ کی زبان پر کچھ ایسے جملے آئے ہوں جس سے مشرکین میں بے چینی پیدا ہوئی ہو. ارے صاحب وہ سب مل کے جناب ابو طالب کے پاس جو آپ کے مربی تھے آئے ہوں کہ جناب یہ آپ کے صاحبزادہ بلند اقبال جو ہیں یہ تو ہمارے عقائد مسلمات کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپس میں. یہ تو جناب ہمارے بتوں کو، مثلا جو ہمارے معبود ہیں یا ان کی زبان میں ہمارے خداؤں کو وہ کہتے کہ کبھی کبھی برا کہہ دیتے ہیں. پورے 50-60 برس کے مطالعے کے سہارے پر تمام دنیا تاریخ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کبھی دکھلائے کہ جناب ابو طالب کے پاس شکایت لے کر قوم کے افراد آئے ہوں اور انہیں کہنا پڑا ہو کہ میں سمجھاؤں گا، میں پوچھوں گا کیا بات ہے. اور پھر پیغمبر اسلام تو انہی کے زیر سایہ فرمان چڑھ رہے تھے، وہ بلا کے کہتے کہ بھائی یہ کیا باتیں سننے میں آئی ہیں. آج جو ہمارے قوم بزرگان ملت میرے پاس آئے تھے، بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، بہت لوگ پریشان ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت ہے؟ جناب ابو طالب کے کہنے کے بعد آپ کچھ دن خاموش رہ گئے ہوں، پھر کہاں تک دل کی باتیں زبان پر نہیں آئیں گی؟ پھر کچھ دن میں کہنا شروع کر دیا ہو، ایک مسلسل بے چینی رہے.
ارے جناب 40 برس زندگی کے گزرتے ہیں جس میں مکمل جوانی گزر چکی، جو جیسے خلیج کا دور ہے، جو حرارت خون کے انتہا کا دور ہے، اور یہ پورا دور خاموشی میں گزرتا ہے. اور ہر انسان محسوس کرے. اب یہ دوسرا رخ ہے کہ جن جن چیزوں کے بارے میں بعد میں احتجاج کیا، کیا ان برائیوں سے آپ کو اذیت نہیں ہوتی تھی؟ بت پرستی کے خلاف اعلان کیا تو اس وقت کی بت پرستی سے کیا ان کو خوشی ہوتی تھی؟ یقیناً ماحول میں جو ہو رہا تھا اس سے انتہائی اذیت ہوتی تھی. شراب خواری کو روکا تو کیا اس وقت کی شراب خواری انہیں پسند تھی؟ انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. بیچاری لڑکیاں جو بے خطا زمین میں گائے بھی جا رہی ہیں، انہوں نے بعد میں منع کر دیا تو کیا اس وقت جو لڑکیاں زمین میں دفن کی جاتی تھیں اس کا انہیں صدمہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ نفسیات بشر کے خلاف تو تمام ان باتوں سے ایک مستقل اذیت ہے. نفس کو جو برداشت کر رہے ہیں 40 برس، جو باتیں غلط ہیں وہ 40 برس کے بعد غلط نہیں ہو گئی ہیں. شراب خواری جیسے اس وقت غلط ہے ویسے 40 برس پہلے بھی غلط تھی. بت پرستی جیسے اس وقت ناروا ہے ویسے اس 40 برس میں بھی ناروا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ خالق کی طرف کا امتحان ہے کہ سب کچھ دیکھو، اذیت برداشت کرو مگر چپ رہو. اب بس ایک پہلو کی طرف ہر مکتب خیال کے مسلمان کو متوجہ کروں گا کہ بت پرستی کو اس وقت مذمت کرتے تو سچی بات ہوتی ہے نہیں؟ شراب خواری کی اس وقت مذمت کرتے تو بالکل صحیح بات ہوتی ہے نہیں؟ لڑکیوں کے زندہ درگیز کرنے کی اس وقت مذمت کرتے تو بالکل حق ہوتا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ سب باتیں حق تھیں، مگر 40 برس حکم یہ ہے کہ اس حق کو ظاہر نہ کرو. یاد رکھیے کہ یہی ہے جس کو ہم کرتے ہیں تو تقیہ کہلاتا ہے. صلوات دیجیے محل صلوات. یہ ایک رخ تھا اور ایک اور رخ کی طرف وہی بلا تفریق فرقہ ہر مسلمان کو توجہ دلاؤں گا کہ 40 برس جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، مگر اس کی طرف کا ترجمان خاموش ہے. تو اس خاموشی سے وہ سب باتیں 40 برس کی ٹھیک تو نہیں ہو گئی. تو اگر 40 برس تک وہ کچھ ہوتا رہے اور اس پر کوئی پرستار ہے، قلم بردار ہے، حقانیت اور خاموش رہے تو اس کی دلیل نہیں کہ 40 برس تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب ٹھیک تھا. ویسے ہی اگر کوئی علم بردار حق
25 برس تک خاموش رہے. ایک دفعہ صلوات بلند. تو اب میں سب کو سمیٹ کے یہ کہوں گا کہ 40 برس تک حاجت کی طرف سے امتحان تقیہ ہے. سب اذیتیں برداشت کرو لیکن حکم الہی نہیں ہے تو خاموش ہو. اب جب حکم الہی آ گیا کہ ہاں سب کو معلوم ہے وحی اول، جس کی یادگار بھی ہمارے ہندوستان میں قائم ہوئی تھی، تو یہاں کیوں نہ قائم ہوئی ہوگی چند برس پہلے. یہ قرآن کے سورے کے تنزیل کے ساتھ وحی اول اتری ہے، اس کی یادگار عالم اسلام میں قائم ہوئی تھی. تو جناب سب کو معلوم ہے بعثت ہو گئی، لیکن بعثت کے بعد بھی متفق علیہ تاریخی روایت، جسے اگر عربی کتابوں کو دیکھنے کی کسی کو فرصت نہ ہو تو جناب شاہ عبدالحق دہلوی جو بیہقی ہند کہلاتے ہیں، ان کی کتاب فارسی زبان میں مدارج النبوۃ، اور وہ یہاں بھی یقیناً چھپی ہوگی، اور ہمارے یہاں تو منشی نول کشور نے اس کو چھاپ دیا تھا اپنے دور میں. تو وہ مدارج النبوۃ دیکھ لے، اور تمام عربی تاریخوں میں جملہ یاد کہ بعثت کے بعد بھی 3 برس تک بقیہ 3 سنین مستقیم، یعنی 3 برس تک معمول رہے کہ ابھی اعلانیہ اظہار رسالت نہ ہو، صرف گھر کے اندر بات رہے. 3 برس تک باہر تبلیغ نہ کرو، بس صرف گھر کے اندر. اب 3 برس کے بعد وہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے جو قریبی اعزاء ہیں ان کو پیغام حق پہنچائیے. جس کے بعد وہ دعوت عشیرہ ہوئی تو اس کو بھی اس وقت نیت کرنا ہے کسی مجلس میں پھر انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت مجھے آگے بڑھنا ہے، بات کو پورا کرنا. تو وہ دعوت عشیرہ ہوئی جس میں دعوت کی گئی اور پیغام حق کو پہنچایا گیا، 3 برس کے بعد ہوئی. اب یہاں تو مدت بتا دی ہے تاریخ میں، مگر اب اس 3 برس کے بعد کتنا وقت اور گزرا کہ اب ابھی باہر نہیں تبلیغ ہے. اب اس وقت آئے اتری فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس اب علانیہ جو حکم الہی ہے اس کی تبلیغ کیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے کہ کیا کریں گے. اس کے بعد وہ حضرت نے اعلان عام صفا کوہ صفا پر جا کے وہ پہلا اعلان رسالت مجمع عام میں فرمایا، جیسا اب انشاءاللہ ممکن ہے بشان رسالت کے دور میں منزلیں آئے بیان میں. بس ایک پہلو کی طرف ہر جز پر ہر مکتبے خیال کے مسلمان کو دعوت غور و فکر کی دیا کرنا، مگر درایت کی مدد سے، یعنی تاریخ کے ساتھ عقل کہ تاریخ دعوت اسلامی کی رفتار باجماع تاریخ یہ ثابت ہوتی ہے کہ 40 برس تک تو نفس ہے فقط، 40 برس کے بعد گھر ہے، گھر کے بعد گھرانہ ہے، گھر آنے کے بعد سارا عالم ہے.
پھر منازل دعوت اسلامی متفق علیہ طور پر جو ہے یاد کر لیجئے کہ نفس سے بات پہنچی گھر تک، گھر سے پہنچی گھرانے تک، گھرانے سے پہنچی تمام عالم اسلام تک. تو اب بس ایک سوال ہے کہ سابق الایمان کو گھر میں ڈھونڈیے گا یا دنیا میں؟ واہ واہ سلوا دیجیے. پھر ذرا ماشاء اللہ مجمع کے تناسب ماشاء اللہ جو سب نعرے آپ لگاتے ہیں سب پسندیدہ خالق ہیں اور سب بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ باعث ثواب ہیں. مگر یاد رکھیے کہ صلوات وہ ہے جس عبادت میں وہ خود بھی شریک ہے. پھر ایک دفعہ صلوات. تو اب وہی امتحان کی منزلیں 40 برس تک مکمل سکوت کا امتحان، پھر 3 برس تک محدود سکوت کا امتحان، اس کے بعد یہ امتحان کہ بس اب پیغام آپ پہنچاؤ چاہے جو. اب امتحان یہ شروع ہو گیا کہ جی اب زبان خاموش نہ ہو. ارے بنی مشرقین کے یہ معنی یہ نہیں ہے کہ مشرقین کہتے ہیں منہ پھیر لو، اور منہ پھیر لو تو تبلیغ کیا کرو گے؟ جی ارے بنی مشرقین کے وہی معنی جو میں ترجمہ کرتا ہوں، یعنی بس پرواہ نہ کیجیے کہ آپ مشرقین کیا کریں گے، جو بنے وہ کریں. آپ کا کام تو اب دعوت حق دینا ہے. چنانچہ اب یہ امتحان شروع ہو گیا کہ جس میں مبارک پر پتھر پڑ رہے ہیں، سر مبارک پر خس و خاشاک پھینکا جا رہا ہے، اور بس اب زبان خاموش نہ ہو. اب دعوت الہی کی صدا مدھم نہ ہونے پائے. تو نہ وہ 40 برس امتحان سے خالی تھے، نہ یہ 13 برس امتحان سے خالی. اور اب اس 13 برس کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو اب نوعیت امتحان الگ الگ. چچا کا لاشا کھاننے ہے، اور وہ عام حالت میں تھوڑی بلکہ سینہ صاف ہے. لہذا پتا کیے گئے ہیں، کلیجہ نکالا گیا ہے. وہ سب امتحان، یہ سب امتحانات ہو رہے ہیں. عزیزوں کے توڑتے ہوئے لاشیں دیکھ رہے ہیں، مخلص وفاداروں جانبداروں کے توڑتے ہوئے لاشیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب امتحان ہے. اور پھر درمیان میں وہ تو پوری سیرت اس وقت تھوڑی پیش کرنا ہے. اب طرح طرح کے امتحان ہو رہے ہیں. تو یہ سب ذات کے بارے میں امتحان، یعنی پوری زندگی امتحان ہے. مجموعی زندگی 63 برس وہ سراپا امتحان. یہ ذات کے بارے میں امتحان. مگر حضور ابراہیم کی خصوصیت یہ تھی کہ امتحان ذات سے بڑھ کے اولاد تک پہنچا. تو اب ان سے افضل ہستی کے یہاں ارتقاء ہوگا تو اولاد کے شعبے میں ہوگا.
اور اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے، اب وہ اولاد کے بارے میں جو امتحان ہے وہ میرے نزدیک تو وہ بعد وفاتی سے شروع ہو گیا. کون کہہ سکتا ہے کہ مصائب سیدہ رسول کا امتحان نہ تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مصائب حضرت علی مرتضیٰ پیغمبر کا امتحان نہ تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مصائب حسن مجتبیٰ رسول کا امتحان نہ تھے؟ مگر اب نمایاں طور سے جو ہر ایک محسوس کر سکتا ہے اور سمجھے گا کہ اسی کو امتحان رسول قرار دیا جائے گا، وہ کربلا کا امتحان، وہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا امتحان. سب کوئی کہے کہ یہ تو سن 61 میں ہوا، تو پیغمبر اب کہاں تھے جو ان کا امتحان ہوتا؟ تو اب اس کے لیے اپنا کہا ہوا ایک جملہ یاد دلاؤں گا قربانی اسماعیل کے ذکر میں، اور اسے یہاں ذرا الٹ کر کہوں گا. قربانی جناب اسماعیل میں نے کہا تھا کہ حکم تھا حضرت ابراہیم کو، یہ بیٹے سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر بیٹے سے ذکر نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی، کارنامہ اسماعیل نہ ہوتی. اسی کو یہاں ذرا الٹ کر کہوں گا کہ سن 61 میں جو قربانی پیش ہونے والی تھی، اگر خالق شروع سے اس کی اطلاع رسول کو نہ دیتا تو فقط امتحان حسین ہوتا، وہ امتحان رسول نہ ہوتا. اس لیے وہ بضرورت امتحان لازم تھا کہ جس وقت سے بچہ پیدا ہوا، جس وقت سے شہزادہ متولد ہوا، اور میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں ہمیں علم اسی وقت ہوا ہے، ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ ادھر سے کب اطلاع دی گئی. وہ تو ہمیں اس وقت علم ہوا جب شہزادے کو پیغمبر کی گود میں لا کر دیا گیا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور اس وقت حاضر الوقت صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ رونے کا کون وقت ہے، یہ خوش ہونے کا ہنگام ہے. اور رسول نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس پر کیا مصائب پڑیں گے. اور پھر ایک دفعہ نہیں. اچھا ایک چیز ہے جو ہمارے روایات میں ہے، اور ابھی سے کہہ دوں کہ علماء اہل سنت کے یہاں کے روایات میں نہیں، ہمارے روایات میں جو بزرگ اہل بیت پہنچے اسی میں ہے، اور میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اسماعیل کو فقط اطلاع نہیں دی گئی تھی، ان کی رائے معلوم کی تھی. جناب ابراہیم نے نہیں کہا تھا کہ میں حکم ہو رہا ہے اور مجھے تعمیر کرنا ہے، اطلاع فقط نہیں تھی بلکہ منظوری لی تھی کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب رفعت کردار حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ بس اطلاع دے دے، بلکہ ضرورت ہے کہ منظوری حاصل کرے. اور ہمارے یہاں تو روایت محضر ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے بہار میں لکھا ہے کہ تحریری دستاویز آئی اور اس پر مہر لی گئی اقراری
ہوا ہے یہ بھی، مگر بہرحال ان کے عہد و پیمان کے لیے کوئی تحریر دستاویز کی ضرورت نہیں، زبان کافی ہے۔ تو خالق کی طرف سے صرف اطلاع نہیں دی گئی بلکہ منظوری دی گئی، تمہارا نواسا تمہارے دین کی خاطر اس طرح قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں ہاں منظور۔ بس اب میں عام انسانی جذبات کے ماتحت پیغمبر خدا کی بارگاہ میں خود عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، سب سے آپ نے اقرار لے لیا، مگر چاہنے والی ماں کو کیوں اس سے اقرار لے لی؟ مگر رسول جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ میری بیٹی اگر عام ماں ہوتی تو بے شک تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب یہ چادر تطہیر کا جز ہے تو اس کا کردار دوسروں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، مگر اسلام دین فطرت ہے، پیغمبر دین فطرت کے نمبردار، در بنا فریضہ بیان کرنا ضروری، مگر بشریت کے تقاضے سے کسی سے کہنے میں کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوئی، علی سے بلا تکلف کر دیا، حسن مجتبیٰ سے بلا تکلف کر دیا، خود حسین سے بلا تکلف کر دیا، لیکن اب فاطمہ کو بلوایا ہے۔ فاطمہ آتی ہیں، علی سے تو ذکر ہو ہی چکا ہے، جانتے ہیں کہ کیوں بلایا ہے، پس منظر مقصد کو ظاہر کرتا ہے، مگر اب کیا ہوتا ہے ابھی کہیں گے نہیں، فرماتے ہیں علی ذرا فاطمہ زہرا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ فاطمہ کو سنبھالے رکھنا، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، کیا در خیبر کے سنبھالنے سے زیادہ مشکل ہے اس وقت فاطمہ کو سنبھالنا؟ مگر یہاں رسول جانتے ہیں بڑی مشکل ہے، اور علی میں کہتا ہوں پورے عزم کے ساتھ کانوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، اور اب رسول نے جن لفظوں میں کہا ہو، مجھے تو یہ لفظ معلوم ہے کہنے کے لیے کہ اے بیٹی یہی بچہ جس کو چکی پیس کے پال رہی ہو، یہی میرے دین کی خاطر
رائے خدا میں قربان ہوگا منظور ہے، بس جو حقیقت ہے اس کو میں اسی لفظوں میں پیش کر سکتا ہوں کہ فاطمہ غش کھا کے بات کو بھی پہلے کہہ دیا منظور. ماشاء اللہ الحمد للہ. تو اب معلوم ہوا کہ یہ کارنامہ کربلا فقط ایک کا امتحان نہیں تھا، یہ قربانی کربلا کی فقط حسین کی قربانی نہیں، فقط ان کا امتحان نہیں، بلکہ یہ بڑے بھائی کا بھی اپنے امتحان ہے، حسین مشتبہ کا بھی، یہ والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ کا بھی امتحان ہے، یہ ان کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا کا بھی امتحان ہے، اور یہ ان کے نانا رسول اللہ کا بھی امتحان ہے. اور آپ کے لیے جملہ کافی ہے، بہت بڑی حقیقتیں جملوں میں آپ سمجھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے منزل کردار حسین کی نزاکت دیکھیے کہ ہر امتحان میں آنے والے پر اپنے مرتبے کی بلندی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری ہے، مگر حسین پر آج اپنے بزرگوں کے مرتبے کی عظمت کو قائم رکھنا. یہ سب کا امتحان ہے، اس لیے ہر ایک نے آج کے امتحان کے لیے انتظام بھی کیا ہے اپنی شرکت کا. رسول کے نائب تھے خود حسین تھے، مگر علی نے آج کی شرکت کے لیے، وہ حال تو کل بیان ہوگا، مگر آج کی شرکت کے لیے انتظام کیا کہ ایک بیٹا میرا ایسا ہو. یعنی گویا علی کو تصور ہے کہ یہ تو رسول کے بیٹے ہیں، اب کوئی میرا بیٹا بتاتے ہو. اس کے لیے عباس کو چھوڑا، سیدہ جانتی ہیں کہ میں نہیں آؤں گی، انہوں نے اپنا جانشین زینب کو چھوڑا. میں میں نے ترتیب ذرا بدل دی کیونکہ آخر میں جو فقرہ کہوں گا وہ آج کی تاریخ کی مناسبت کہ حسین مشتبہ کو بھی اپنا ایک نائب چھوڑنا تھا، حسین مشتبہ کو بھی اپنا ایک جانشین چھوڑنا تھا. لکھنؤ میں بھی رہی ہے، یہاں آ کر معلوم ہے یہاں بھی رہی کہ آج کی تاریخ آپ حسین مشتبہ کو پرسہ دیتے ہیں. آج جناب قاسم کا بیان ہوتا ہے. اس شہزادے کی خصوصیت یہ ہے بربنائے واقعات کہ ان افراد میں جو میدان جہاد میں آئے ہیں جنگ کرنے، میرے الفاظ کو قیود میں سی، جو افراد جنگ کرنے جہاد کرنے میدان میں تلوار لے کے آئے ہیں، ان میں سے تاریخ کے روح سے سب حد بلوغ کو پہنچے گئے تھے، مگر یہ شہزادہ اس کے بارے میں تصریح ہے کہ لم یبلغ الحلم، ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے. اور ہمارے بزرگ بھی اس سلسلے میں بیان فرماتے تھے کہ آثار کم سنی اتنے تھے. یوں تو امام حسن اسلام کی وفات کو 10 برس میں، اس سے کم عمر کا تو کوئی بچہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ان سے ایک چھوٹے بھی کا بھی پتہ چلتا ہے، عبداللہ ابن حسن
اس لیے ان کی عمر تقریباً 12-13 برس کی تھی، لیکن آثار کمسنی اتنے تھے کہ جب مدینے سے چلے ہیں تو اس وقت انہیں کوئی گھوڑا سواری کے لیے نہیں دیا گیا تھا، پردے دار محل میں بیویوں کے ساتھ بٹھا دیے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حسرت شاید کربلا میں پوری ہوئی۔ وہ پہلا مرکب تھا جس کو دیا گیا اور اس نے شہادت کی منزل تک پہنچایا۔ تو یہ ایک کمسن کی علامت تھی، اور ایک تاریخ میں اور ہے کہ جو میدان میں گیا اس کے جسم پر زرہ تھی، مگر شہزادہ قاسم جب میدان میں گئے صرف ایک کرتا پہنے ہوئے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہم بارگاہ الہی میں، بارگاہ حسینی میں کہیں گے کہ آپ نے بھتیجے کو بھیجا تھا تو زرہ تو پہنا دیے۔ تو مولا شاہ جواب میں فرمائے کہ عرب میں سن کے بچے لوٹے کب ہیں جو ان کے جسم کی زرہ تیار ہوتی؟ میں اپنے بھتیجے کے لیے کہاں سے زرہ لاؤں؟ تو نابالغ تھے۔ اور اس کی وجہ سے بس یہی ایک رعایت کروں گا کہ مولا کو دشواری تھی ذرا، اور شہزادہ قاسم خاندان رسالت کا بچہ ہے، اس سے بڑھ کے مسائل شریف سے کون واقف؟ تو نہ جانے کب کب قاسم نے سوچا ہے کہ کہیں میری کمسنی سنگ راہ نہ ہو جائے، کیونکہ تاریخ اسلام بھی سامنے تھی، ہمارے سامنے کتب حالات صحابہ میں ملتا ہے کہ ہر جنگ میں کچھ بچے جوش میں آ کے جانا چاہتے تھے اور رسول واپس کر دیتے تھے کہ یہ ابھی نہ بالغ ہے، اس کو نہیں جانا چاہیے آئینی طور پہ۔ تو مجھے معلوم ہے، اور قاسم جن کے گھر کی بات تھی انہیں کیا نہیں معلوم تھا، تو کب کب یہ سوچا کہ کہیں میری کمسنی میری راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، مگر اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ شب عاشور مولا نے جب خطبہ پڑھا جس میں بیعت ہٹائی سب سے اور کہا کہ شب تاریخ میں چلے جاؤ، اور ابا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم بھلا آپ کا ساتھ چھوڑیں گے، اس لیے کہ زندہ رہیں، ہمیں وہ موت، وہ زندگی اس موت سے بدتر ہے جو آپ کے ساتھ چھوڑ کے ہو۔ اب یہ طے شدہ ہو گیا کہ کسی کو جانا نہیں، تو اب عباس کو تو پوچھنا نہیں تھا کچھ، علی اکبر کو تو پوچھنا نہیں تھا، مگر کیونکہ بات وہی زیر بحث آ گئی تھی تو اب جو مدت کا تردد بچے کے دل میں تھا تو قاسم کھڑے ہو گئے اور پوچھا چچا ہمارا بھی نام دفتر شہداء میں ہے؟ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی؟ اب امام جو کہنا ہے پہلے ہی کہہ دیں، مگر یہاں تو ہر بزرگ خود کا امتحان لیتا ہے۔ حسین جانتے ہیں یہ بچہ ہے، لوگ کہیں اس کو بچپن پر محمول نہ کر دیں۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے خود ایک سوال کیے لیتے ہیں، کہتے ہیں یا بنیا کیف الموت عندک، اے بیٹا یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی چیز ہے؟ اہل فہم میں کہتا ہوں کہ قاسم نے جو جواب دیا اس میں بڑی حقیقت مضمر ہے، لیکن انداز جواب سے کمسنی بھی ٹپکتی ہے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی چیز ہے؟
ایک دفعہ بے ساختہ قاسم کہتے ہیں ارے موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے. یہ جواب علی اکبر کو نہیں کھپے گا, یہ جواب عباس کو نہیں کھپے گا, یہ بچے ہی کا جواب ہو سکتا ہے. علامین الحسن اے چچا شاید سے زیادہ شیر, بس امتحان ختم ہو گیا. حسین نے دکھلا دیا کہ بچہ بے سمجھے نہیں پوچھ رہا ہے, جانتا ہے کہ کون منزل ہے. اب جواب دیتے ہیں. میں نے جو اپنی عقل سے بات کہی تھی وہ امام کے لفظوں سے ثابت ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کمسنی کی بنا پر نہ جانے کب کب یہ سوچا تھا کہ کہیں کمسنی کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں. تو ارباب نظر سمجھیں کہ جو چیز وجہ تردد ہو اس کی قوی تر مثال پیش کر دی جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے. کیونکہ قاسم کو درمیان کمسنی خطرے کا احساس تھا, لہذا مولا نے جواب میں کہا کہ بیٹا قاسم کل تو وہ دن ہے کہ تمہارا کیا ذکر, تمہارا چھوٹا بھائی علی اکبر وہ بھی شہادت کا درجہ حاصل کرے گا. بس لہذا جو مقصد ایمان تھا وہ تو پورا ہو گیا. قاسم کو اپنے بارے میں اطمینان ہو گیا, مگر امام نے جو علی اصغر کا نام لے دیا ایک دفعہ غیرتدار شہزادے کی نگاہ ایک اور پہلو کی طرف چلی گئی. گھبرا کے کہنے لگے کیوں چچا کیا یہ اشتیا خیموں کے اندر چلے آئے؟ ماشاء اللہ بیکار. اب امام نے بھتیجے کا اس سے زیادہ امتحان لینا نہیں چاہا. فرمایا نہیں بیٹا میری زندگی میں یہ تو ممکن نہیں, میں خود لاؤں گا, میرے ہاتھوں پر تیرے بھائی کی شہادت ہوگی. مختصر طور سے شہادت علی اصغر امام نے بیان فرمائی. بس یہ شب عاشور کا ذکر. اب روز عاشور چونکہ اطمینان حاصل کر چکے تھے کہ ہاں میرا نام بھی دفتر شہداء میں, تو اب جب تک اصحاب جاتے رہے تب تک تو خاموش ہے, محسوس کر رہے ہیں کہ نظام یہی ہے کہ آج اصحاب کی موجودگی میں کوئی عزیز نہ جائے. مگر جس وقت بنی ہاشم کی باری آئی, اب ہر منزل پر بچہ چچا کے پاس آتا ہے, کہتا ہے چچا اب ہمیں اجازت دی. جانتے ہیں کہ خود چچا بتا چکا اب ہمیں, مگر اب امام کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ابھی نہیں, فرماتے تم کو میں کیوں کر بھیجوں, تمہیں میں نہیں بھیج سکتا. یعنی قطعی انکار. لیجیے محمد چلے گئے, قاسم رہ گئے. فرزندان مسلم عقیل چلے گئے, قاسم رہ گئے. اتنا کہا اور اتنا امام نے انکار کیا کہ شہزادہ جیسے تھک گیا اور حیرت میں پڑ گیا کہ رات کو اطمینان تو دلا دیا تھا کہ تم بھی شہید ہو گے, مگر اس وقت تو اجازت دیتے ہی نہیں, قطعی انکار کر رہے ہیں جان کے اوپر کہ تھک کے. اب یہ روایت ہے جو روایت تعویذ کہلاتی ہے, اور علامہ سید حسن بحرینی نے مبینۃ المعجزات میں معجزات امام حسن علیہ السلام نے اسے لکھا ہے. اور علماء رجال لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے بعد اتنا بڑا وسیع النظر عالم پیدا نہیں ہوا. بس یہی پوری روایت ہے جو عرض کروں گا, اور یہ اصول کے خلاف ہے کہ ایک روایت کے آدھے جز کو لوگ معتبر سمجھیں اور بیان کریں اور دوسرے جز کو کسی بنا پر غیر معتبر قرار دے دیں اور چھوڑ دیں.
میں پوری روایت کے جو اجزاء ہیں مکمل نہیں اشارتاً جتنا میرا بیان متحمل ہو سکتا اتنا عرض کروں گا، بس اسی پر انشاءاللہ آپ متا بولیں گے کہ حضور تھک کے گئے، یہ کمود خیمہ سے لگ کے بیٹھ گئے سوچنے کہ کیا کروں۔ ایک دفعہ یاد آیا کہ میری ماں نے بتایا ہے کہ باپ نے دنیا سے جاتے وقت میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب اس پر سخت وقت پڑے تب یہ تعویذ کو کھولے اور اس پر عمل کرے۔ تو اب اپنے دل سے پوچھا کہ کیوں قاسم، کیا اس سے بڑھ کے سخت وقت آ سکتا ہے؟ دل نے کہا اس سے بڑھ کے سخت وقت نہیں آ سکتا۔ بس یہ سوچ کے تعویذ کھولا اور کھول کے تعویذ کو جو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے قاسم، اس تعویذ کو تم اس وقت کھولو گے جب تمہارا چچا نرغہ آدھا میں گرفتار ہوگا، اور اے قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہوتا، مدد کرتا۔ اب میں تو ہوں گا نہیں، تم میری طرف سے میرے بھائی کی مدد کرنا۔ ذاکری کے اصول کے خلاف ہے کہ مصائب میں ذہن کو الجھایا جائے، مگر کیا کروں، میری بات نہیں مکمل ہوگی۔ آخر حسین یہ بتلانے کے بعد کہ تم درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اب تک انکار کیوں کر رہے تھے؟ وہ جو بتایا تھا وہ تو علم امامت تھا، اور یہ جو اجازت نہیں دے رہے ہیں یہ آئین شریعت ہے۔ کیونکہ شریعت اسلام میں بچہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، بچے کے نفس کا مالک یا باپ ہے یا دادا۔ یہاں عالم ظاہر میں نہ باپ موجود تھا نہ دادا موجود تھا۔ ہاں صاحبان علم بھی ہیں، وہ اس پہلو کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ بے شک جب باپ دادا نہ ہو تو ایمان ولی ہے، مگر پھیلا کے کہنے کی گنجائش نہیں۔ میں کہتا ہوں ایمان اختیارات امامت کو تو شب عاشور کے خطبے میں بیعت اٹھا کر برطرف کر چکے تھے، اب کسی کے بارے میں تو اختیار امامت فرض نہیں کیا، اپنے یتیم بھتیجے ہی کے بارے میں اختیار امامت فرض کرتے، تو اب مولا بھیجے تو کیوں کر بھیجے؟ یہ ہے کہ قطعی انکار کہ تمہیں میں نہیں بھیج سکتا۔ اب جو یہ تعویذ مل گیا، یہ جو نوشتہ باپ کا مل گیا، بس اب یہ چند جملے ہیں مسائل کے، اب یہ جو مل گیا تو اب قاسم کو کچھ کہنا نہیں تھا، بس چچا کی خدمت میں آ کر وہ نوشتہ سامنے پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں اب حسین کے دل کی خبر لیجیے، ابھی تک بھیجنے کا حق نہ تھا، اب روکنے کا حق نہ رہا۔ یہ تھا کہ شیخ مفید نے لکھا کہ بھتیجے کو گلے سے لگا کر اتنا ہے کہ تقریباً ایسا گیا، بس اب ذرا جو رونے میں سکون ہوا، بس آخری جملے ہے یہ، ذرا جو رونے میں سکون ہوا، اسی روایت تعویذ کا تتمہ ہے جسے بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں مصلحتاً، کہ حضور بس رونے سے جو سکون ہوا، فرمایا بیٹا یہ تو تمہیں وصیت تھی، اب تمہیں اس وصیت کو پورا کرنا ہے، اور مجھے بھی تو بھائی کی ایک وصیت ہے، اسے مجھے بھی پورا کرنا ہے۔ اور اب قاسم کا ہاتھ لیے ہوئے خیمے میں آئے، کہا گئے نا آؤ
بھابھی کہاں ہے؟ بیوہ حسن بلائی گئی، فاطمہ کو بلاتا قاسم کے ساتھ کیا گیا، اور بس ایک جملہ کے اب باہر جو آئے کسی کو مولا نے اپنے ہاتھ سے امامہ نہیں پہنایا، مگر قاسم کو جانے لگے اپنے ہاتھ سے، قاسم کے سر پر امامہ باندھا، اور کیا غلط پہنا ہے جی نہیں، جو کرتا تھا اس کا بھی گریبان پھاڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب دولہا بنانا ہے، کس طرح مولا اپنے ناکا کو میدان youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔